لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی 6 رکوع کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس قریے میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بس اس میں کھاؤ جہاں سے تم چاہو بافراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم شہر میں داخل ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ سے استغفار طلب کرتے ہوئے داخل ہو. فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہتے جاؤ کہ حِطَّةٌ یعنی اے پروردگار ہماری بخشش فرما، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عن قریب ہم مزید عطا کریں گے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوہ طور پر اللہ نے کتاب عطا فرمائی، نافرمانی کی وجہ سے موت اللہ نے دی، پھر زندہ کیا، وہ نعمت اللہ کی تھی. پھر اس کے بعد میدان تیہ میں عمالقہ قوم سے جہاد کرنے کا حکم ہوا جو فلسطین میں آباد ہو چکی تھی اور اپنے قبضے میں لے چکی تھی. لیکن قوم عمالقہ سے جب جہاد کے لیے نکلے، میدان تیہ تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ عمالقہ قوم زبردست ہے، طاقت و قوت کے اعتبار سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو پست ہمت ہو گئے، ہمت ہار دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاد کا انکار کر بیٹھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذابات میں مبتلا کیا، پھر وہاں انہوں نے شکایت کی، دھوپ کی، بھوک کی، پیاس کی، تو اللہ نے بادل سایہ عطا فرمایا اور لباس کو بڑھاتا رہا. وہاں من و سلوہ اللہ نے اتارا، پینے کے لیے اللہ نے پانی کے 12 چشمے اللہ نے اگائے، اللہ نے پیدا فرمائے پینے کے لیے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پتھر پر لاٹھی مارے جس سے پانی کے 12 چشمے نکل پڑے، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا. اب یہ قریہ سے کون سا قریہ مراد ہے؟ تو مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ فلسطین ہے، ملک شام ہے، یا مقام اریحہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے اریحہ، وہاں ایک شہر کا قریہ کا نام ہے. تو اس مقام پہ، اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ساتھ میں حکم دیا کہ وہاں تم بافراغت کھاؤ، لیکن جب تم اس شہر میں داخل ہو تو پوری عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا. تو لیکن وہ وہاں بھی شرارت کرنے لگے، ان کی مستی وہاں بھی جاگی اور مستی کرنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ سجدن یعنی پورے عاجزی کے ساتھ. سجدہ کا لغوی معنی مراد نہیں ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، بلکہ سجدہ سے یہاں عاجزی مراد ہے، تواضع مراد ہے کہ عاجزی کے ساتھ تم شہر میں داخل ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، کیسے عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے فتح مکہ کے دن مکے میں آپ داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سینہ نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ اوپر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہو رہے ہیں متکبرانہ طور پر، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ متواضعانہ طور پر، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں چہرے کو، سر کو نیچے جھکائے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. جبکہ مکہ فتح ہوا ہے
مکہ کامیابی ملی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو بالکل اسی طرح وہاں اس شہر میں عاجزی کے ساتھ ان کو داخل ہونے کا حکم تھا، لیکن وہاں بھی مستی کرتے ہوئے انہوں نے سجدہ کرنے کے بجائے، عاجزی کے بجائے سرین کے بل داخل ہونے لگے۔ بس اللہ کی نافرمانی کرنا ان کا مقصد تھا۔ گویا انہوں نے قسم کھا لی تھی اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ملے ویسے ویسے اللہ کی ہم ناقدری کریں اور ناشکری کریں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی۔ تو سرین کے بل گھسک کر کے جانے لگے، عاجزی کے بجائے مستی سے داخل ہونے لگے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ حتتن کے معنی ہیں بخشش فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، بخشش فرما۔ غفرانکا کے معنی میں ہے، جیسے اس زمانے میں کفار مکہ بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے اور طواف کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ جب تک قریش کے قبضے میں کعبۃ اللہ تھا اس وقت تک وہ مکے میں جتنے بھی زائرین آتے تمام کو وہ پانی پلاتے تھے، اور جب بھی وہ طواف بھی کرتے تھے، اور طواف کرتے وقت غفرانکا کہتے تھے، اے اللہ تیری بخشش کی ہمیں ضرورت ہے، تیری بخشش کی ضرورت ہے۔ تو جس کی وجہ سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن غفرانکا کہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ بہرحال وہ الگ واقعہ ہے۔ تو یہاں وہ کفار مکہ بھی غفرانکا ہر ایک کہتے تھے، تو غفرانکا کے معنی میں حنتتن، اے اللہ ہماری بخشش فرما، لیکن اس کے بجائے حنتتن کہنے لگے۔ حنتتن کے معنی گیہوں عطا فرما، گیہوں عطا فرما، یعنی مطلب نافرمانی کرنا یہاں بھی ان کا مقصد تھا۔ حتتن کہنے کے بجائے حنتتن یا حبتن فی شعیرتن کہہ کر کے داخل ہوئے۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی بالی میں گیہوں ہے، بالی میں گیہوں، اس طرح کہہ کر کے حبتن فی شعیرتن یا حنتتن کہہ کر کے داخل ہونے لگے، جبکہ ان کو حتتن کہہ کر کے بخشش طلب کر کے عاجزی کے ساتھ معافی طلب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے یہاں بھی نافرمانی کی۔ لیکن اللہ نے کہا ایسا کہو حتتن تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، سنزيد المحسنین، اور احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کو ہم مزید عطا کریں گے۔ تو محسن کے معنی ہے نیکی کرنے والا۔ احسان عام ہے، ایک تو احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہر موقع پر اللہ کا دھیان رکھے، آدمی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھے، نماز پڑھ رہا ہو اللہ کا دھیان ہو، اپنے آفس میں ہو اللہ کا دھیان ہو، دھوکہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بہرحال بازار میں ہو اللہ کا دھیان ہو، یہ احسان ہے۔ احسان کی کیفیت کہ اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جاننا، سمجھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نظروں سے میں غائب نہیں ہوں۔ تو لہذا ان تعبد اللہ، جیسے احسان کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اتنا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو بہرحال احسان کا بہت وسیع معنی ہے، یہی معنی نہیں ہے بلکہ ہر نیکی اس کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی خیر اور نیکی کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے، چاہے وہ صدقہ دے، چاہے قرض دے، ہر ایک۔ اللہ تعالیٰ صدقے کو قرض سے تعبیر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ تو صدقہ دینا یہ اللہ کو قرض دیتا ہے، اور یہ یقیناً مل کر رہے گا۔ آدمی دنیا میں دیتا ہے قرض، ہو سکتا ہے کسی تنگ دست کو آدمی قرض دے دے اور وہ واپس نہ کرے، لیکن اللہ کو جو آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اللہ تنگ دست نہیں ہے، ضرور عطا کرے گا اور بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا، اپنے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے عطا کرے گا۔ اس کو دے کر کے آدمی واپس نہ آنے کا خوف نہ کرے، تنگی کا خوف نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تنگ رکھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، خوب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان ظالمین نے بدل ڈالی اس بات کو کہنے کے لیے جو کہا گیا اس کے علاوہ دوسرے قول سے، قولا غیر الذی، اس قول سے بدل دیا جو اس کے علاوہ تھا، قیل لهم، جو ان سے کہا گیا، ان سے جو کہا گیا تھا حتتن کہ کہا کرو اور کہہ کر کے داخل ہو، تو اس قول کے علاوہ دوسرے قول سے انہوں نے بدل دیا، یعنی حنتتن کہنے لگے یا حبتن فی شعیرتن کہنے لگے، یہ کہہ کر کے داخل ہوئے۔ خود قرآن نے فرمایا تو یہ تبدیلی ہوئی، اور یہ تبدیلی یہ استہزاء ہے، تحریف ہے، آیات الہیہ کا استہزاء ہے، مذاق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، اور یہ آیت اللہ میں تحریف
تحریف ہے، تبدیلی ہے۔ تبدیلی بھی اور استہزاء بھی دونوں بری چیز ہیں، اور دونوں اللہ کو پسند نہیں، غضب الہی کو دعوت دینے والی ہے۔ لہذا آدمی قرآن حدیث کے کلمات میں تحریف نہ کرے، نہ بدلے، کیونکہ تحریف ایک طریقے سے تعریف ہے یا استہزاء، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بعض کلمات ایسے ہیں جو ہو بہو مقصود ہیں، جس طرح الفاظ معنی مقصود ہیں، اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں بعض موقع پر۔ ویسے چند کلمات فقہا نے بیان فرمائے کہ چند چیزیں ایسے ہیں کہ الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی مقصود ہیں، جیسے اذان کے کلمات ہیں، التحیات ہے، دعائے معصورہ ہے، رکوع اور سجدے کے تسبیحات ہیں۔ اگرچہ مفہوم ایک ہو، کوئی آدمی دوسرے لفظ سے بدل دے اور اس لفظ کا مفہوم بھی وہی ہو جو تسمیع کا ہو اور رکوع کی تسبیح اور تکبیر کا ہو، تب بھی جائز نہیں ہے۔ معنی ایک ہو تب بھی جائز نہیں، ہو بہو وہی الفاظ مقصود ہیں اذان میں بھی۔ جب ہو بہو عربی میں وہی الفاظ مقصود ہیں تو پھر دوسری زبان میں کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ دوسری زبان میں اذان جائز نہیں، بلکہ عربی ہی میں اذان دینا ہے، دی جائے گی، اور یہ حکم ہے۔ الفاظ میں تبدیلی جب درست نہیں ہے، خود عربی میں دوسرا لفظ اس کے برابر ہم معنی لفظ نہیں لا سکتے، تو دوسری زبان کا لفظ لانا کہاں سے جائز ہے؟ تو آج جو اذان کے سلسلے میں جو پابندیاں ہیں، اور اس سلسلے میں ہم مسلمانوں میں سے بعض کی رائے ہے، بعض کی جو علماء کی تو نہیں ہے لیکن جو دوسروں کی ہے، جو کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسری زبان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے، لہذا ہندی میں یا دوسری زبانوں میں اذان دے لی جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ ہو بہو وہی الفاظ مقصود ہیں، جیسے معنی بعض کلمات میں معنی مقصود ہیں، تو ویسے بعض کلمات ایسے ہیں کہ اس میں الفاظ ہی مقصود ہیں، ان میں اذان بھی ہے، جیسا میں نے کہا کہ دعائے قنوت بھی ہے، التحیات بھی ہے، لہذا الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت، حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کو چھوڑ کر کے صرف آدمی معنی کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ عربی کلمات کا اسے علم ہو، عربی کا وہ ماہر ہو، تاکہ تبھی وہ جہاں تک حدیث ہے وہاں تک وہ ترجمہ کرے گا اور بتائے گا، اور اپنی طرف سے بات زائد نہیں ملائے گا۔ تو اس لیے روایت بالمعنی میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرط ہے کہ وہ حدیث کو جاننے والا ہو اور عربی میں مہارت رکھتا ہو، یعنی صرف حدیث کے مفہوم کو بیان کرنا یا حدیث کے معنی کو بیان کرنا۔ لیکن بعض محدثین کے نزدیک تو حدیث کے الفاظ مقصود ہیں، الفاظ کو بھی ہو بہو نقل کرنا ہے، الفاظ میں تبدیلی بھی جائز نہیں، ہم معنی لفظ بھی ہو تب بھی، ایک معنی رکھنے والا کوئی دوسرا لفظ بھی ہو تب بھی حدیث میں تبدیلی جائز نہیں بعض محدثین کے نزدیک۔ جیسے ایک موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو اس طرح دعا پڑھ لیا کرو کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا، یہ ہر رات پڑھ کر کے سویا کرو۔ تو نبی پڑھنے لگے، لیکن انہوں نے نبی کے بجائے لفظ میں تبدیلی کر دی، رسول کا لفظ، وہ بھی نبی الذی ارسلت کے بجائے انہوں نے وہ پڑھنے لگے وہ بھی رسولک الذی ارسلت۔ وہ سمجھ گئے کہ رسول کا مقام بڑھ کر ہے نبی سے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے، رسول کا مقام بڑا نبی سے کچھ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال رسول 313 آئے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اس میں رسول 313 آئے، تو بہرحال نبی کا لفظ عام ہے، رسول خاص ہے، تو اس لیے وہ رسول کا لفظ ملا کر کے پڑھنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے سنا ان کی زبان سے، تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ میں نے تو رسول کا لفظ نہیں کہا، تم نے کیوں رسول کا لفظ کہا؟ میں تو نبی کا لفظ کہا، وہ بھی نبی الذی ارسلتا، اس نبی پر میں ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا الحدیث میں تبدیلی الفاظ میں بھی گرچہ ہم معنی ہو تب بھی جائز نہیں۔ محدثین نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی میں صفت مدح زیادہ ہے، تعریف کی صفت زیادہ ہے، کیونکہ رسول دوسرے انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب
کوئی آدمی کسی دوسرے کے پاس کوئی لیٹر خط دے کر کے بھیجا کہ جا کر فلاں کے پاس پہنچا دو، تو وہ بھی قاصد ہے، وہ بھی رسول ہے، بھیجا ہوا ہے، ایک کا بھیجا ہوا ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھی رسول بول سکتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے، لغوی زبان کے اعتبار سے، عربی حساب سے رسول اسے بھی کہا جا سکتا ہے جو ایک پیغام کو، ایک لیٹر کو، ایک خط کو دوسروں کے پاس جا کر کے پہنچائے۔ لیکن وہاں وہ معنی، نبی کے اندر وہ معنی نہیں آتا، خاص ہے نبی کا لفظ جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے جو بھیجا ہے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، فرشتوں کے ذریعے سے جو اللہ نے بھیجا اور پیغام اتارا، اسے نبی کہتے ہیں۔ تو یہ نبی میں صفت مدح زیادہ ہے، تعریف کی صفت زیادہ ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ رسول کا، تو اسی لیے قرآن حدیث میں تبدیلی آدمی ایک سمجھتا ہے، وہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن سمجھنے میں حدیث کی ضرورت پڑی، آپ کی تعلیمات کی ضرورت پڑی، سنت نبویہ کی ضرورت پڑی، تو لہذا کوئی قرآن کے بغیر، سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کی تشریح حاصل نہیں کر سکتا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو لہذا الفاظ میں تبدیلی جائز نہیں۔ تو ان ظالموں نے، یہودیوں نے بدل دیا، ان سے کہا گیا کہ حتۃ کہا جائے، لیکن انہوں نے ہنتۃ کہا یا حبۃ فی شعیرۃ کہا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ان ظالمین پر اللہ نے رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ رجز آسمانی عذاب کو کہتے ہیں، آسمان کا عذاب نازل کیا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جیسے بارش نازل ہوتی ہے، اترتی ہے برف بادل سے، جیسے برف اور پانی جیسے اترتا ہے نازل ہوتا ہے، اس طرح عذاب نازل ہوا، ایسا نہیں ہے۔ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جسم میں عذاب کو نازل کر دیا، عذاب الہی کی وجہ سے ان کے جسم میں بیماری پیدا ہو گئی۔ وہ کیا رجز تھا، کیا عذاب تھا، وہ اللہ کا عذاب مفسرین نے لکھا ہے طاعون کی، جو بغل کے پاس جسم میں ایک گلٹی نکلتی ہے، ایک منجمد گڈھا نکلتا ہے جسم میں، جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جائے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہلاکت ہو جاتی ہے۔ طاعون کا مرض ہے، اللہ نے طاعون، جیسے جو وہ ابو لہب کو بھی طاعون ہی کا مرض رہا، جو متعدی مرض ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ جہاں طاعون پہلے وہاں سے نہ بھاگے۔ بہرحال وہ حدیثیں ہیں طاعون کے سلسلے میں، تو ابو لہب بھی ذلت کے ساتھ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے مرا، جس کی وجہ سے کوئی ہاتھ تک لگانا پسند نہیں کیا، لکڑی کے ذریعے سے ڈھکیل کر کے گڑھے میں اسے ڈھکیلا گیا، ذلت ناک۔ بہرحال اس کی موت ہوئی اور اس کی تدفین ہوئی، اسے دفن کیا گیا اور گڑھے میں ڈھکیلا گیا، ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کر دیا، تو یہ طاعون کا عذاب اللہ نے ان پر اتار دیا، جس کی وجہ سے لکھا گیا ہے کہ 70,000 یہودی بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے اسی میں، جو ان کے بڑی عمر کے تھے، خاص کر ان لوگوں کو یہ بیماری آئی طاعون کی، جس کی وجہ سے 70,000 افراد ان میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو گزشتہ امتوں پر نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، لیکن ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہماری فضیلت تو ہے، لیکن کون سا گناہ ہے بتائیں جو اس امت میں نہ ہو؟ پچھلی امتوں میں جتنی نافرمانیاں تھیں، قوم شعیب علیہ السلام، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، جتنے ان کی قوموں پر عذاب نازل ہونے کے جو وجوہات ہیں، نافرمانیاں ہیں، سب نافرمانیاں بیک وقت اس امت میں پائی جاتی ہیں۔ پوری نافرمانی کے باوجود اللہ عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ امت محمدیہ کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، آپ کی رحمت للعالمین کا واسطہ ہے۔ آپ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ کی رحمت للعالمین کے واسطے سے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہونے کے باوجود جو پچھلی امتوں میں تھی اس سے زائد پورا مجموعی طور پر پورا گناہ اس امت میں پایا جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ اس امت پر عمومی عذاب کو نازل نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس امت کا احسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کی رحمت للعالمین کا واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہا ہے۔ جیسے یہی مفہوم اللہ نے 90 پارے میں بیان فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی ان پر اللہ کیسے عذاب نازل کرے گا حال ہے کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو آپ کے رحمت للعالمین کے صدقے سے ہم ان کے درمیان ہونے کی وجہ سے ہم ان پر عذاب کو نازل نہیں کر رہے، گرچہ وہ عذاب کو مانگ رہے ہیں۔
آ کر حضور کے پاس کہنے لگے کہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ دین حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھروں کی بارش برسائے، اویتنا بعذاب الیم، یا کوئی دردناک عذاب اللہ ہم پر نازل کر دے، ہم تیار ہیں۔ آ کر کے آپ سے چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی ہم سن رہے ہیں، ان پتھروں کی بارش کو وہ مانگ رہے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم عذاب نازل کر سکتے ہیں، آگ کی بھی بارش برسا سکتے ہیں، کوئی دوسرا خطرناک عذاب اس سے زیادہ جو مانگ رہے ہیں نازل کر سکتے ہیں، قادر ہیں، لیکن مانگنے کے باوجود کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ نے دو وجہ وہاں بیان فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ انہیں کیسے عذاب دے گا حال یہ کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو ایک تو آپ کے درمیان ہونے کی وجہ سے اب قیامت تک بھی امت محمدیہ کے آپ نبی ہیں، تو گویا آپ درمیان میں ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اس لحاظ سے اللہ قیامت تک عمومی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ہاں تنبیہ کے لیے، تھوڑے جھٹکے کے لیے، اصلاح کے لیے، کبھی جانی مالی تباہی اللہ نقصان کر دیتا ہے، مال میں کبھی نقصان کر دیا، جان میں کبھی کمی کر دی، اس طرح کچھ کمی کے ذریعے سے، نقصانات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح تنبیہ کریں گے، لیکن عمومی عذاب اللہ اس امت پر نازل نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت پر عمومی عذاب نازل نہ فرما، تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، جس کی وجہ سے قیامت تک اب عمومی عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن تنبیہ کے لیے، اصلاح کے لیے کبھی کبھی زمین میں جھٹکا اللہ نے دے دیا، زلزلے پیدا کر دیا، سیلاب بھیج دیا، طاعون کی کوئی بارش اللہ نے بھیج دی، وبا بھیج دی، تو یہ سب ہو سکتا ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، لیکن وقتی طور پر وہ تنبیہ کے لیے، اصلاح کے لیے، ورنہ پورے ایک دم سے ہلاک ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، جسے عمومی عذاب کہتے ہیں کہ جس میں سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء میں ایسے عذابات نازل ہوئے جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد بیک وقت ہو گئی تھی، ایسا عمومی عذاب اس امت پر اللہ نازل نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا بما کانوا یفسقون، یہ عذاب، یہ وبا اللہ نے اس سبب سے نازل فرمایا کہ وہ فسق، نافرمانی اللہ کی کیا کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کو فسق، گناہ کہتے ہیں۔ تو گناہ کی بدولت تو معلوم ہوا جو ہم اس سے پہلے جو وبا، 2 سال پہلے جو وبا میں مبتلا رہے جسے کرونا کہا گیا، یہ ساری بلائیں وبائیں فسقوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے اعراض اور روگردانی کی وجہ سے، اس کے احکامات کو پس پش ڈالنے اور نافرمانی کرنے کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ظاہری اسباب، ایک کی طبیعت ناساز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ متعدی مست تھا، دوسرے کو لگا، گرچہ یہ متعدی تعدی کا یہ عقیدہ اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن ظاہری اسباب کی بنیاد پر کوئی بھی سبب ہو، بہرحال اس وبا کے پھیلنے کا، کرونا کی بیماری کے، وبا کے، بلا کے پھیلنے کا کوئی بھی سبب ہو، لیکن ظاہری سبب لوگ اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، ظاہری اسباب کی طرف، لیکن باطنی اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہاں بنی اسرائیل پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، طاعون کی وبا اللہ نے پھیلا دی ان کے درمیان، کیوں؟ اس وجہ سے کہ فسق کی وجہ۔ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اخلاقی خرابیاں، نافرمانیاں، اللہ کی معصیتیں، گناہوں کا ارتکاب، یہ بھی وبا کے پھیلنے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ لہذا آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، توبہ و استغفار سے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، پھر بندے کے زندگی کی معیشت کی اللہ اصلاح کرے گا، دنیا کی اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور اصلاح اللہ بندے کے ساتھ کر دے گا۔ تو شرط ہے کہ آدمی توبہ و استغفار کرے۔ تو آج یہ تاخراتیں بھی چل رہی ہیں، تو یہ آدمی کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے توبہ و استغفار کریں۔ چند 2-3 تاخراتیں رہ گئی ہیں، لہذا اس میں خوب عبادات کریں، عبادات کو انجام دیں اور توبہ و استغفار کریں۔ یہ امت کی معافی کے لیے ہی اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائی ہے، کسی اور امت کو اللہ نے تاخراتیں، یہ رمضان، یہ شب قدر، یہ سب اللہ نے نہیں عطا فرمائی، اس امت ہی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے۔ اگر ہم اپنی مغفرت کی فکر نہ کریں، ایسے ہی معصیتوں میں، گناہوں میں رہیں، تو پھر یہ انسان کی ہلاکت ہے، اور قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ و استغفار نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بناؤ اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم پانی طلب کرنے لگی۔ استسقاء پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ کئی نمازیں ہیں شریعت میں، فرض نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، مریض کی نماز ہے، مسافر، ایسے ابواب، ایسا فقہ میں جو پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں جو پڑھائے جاتے ہیں مسائل نماز کے، پورے سال مسائل پڑھاتے ہیں، اور ہر دن جو مسئلہ گزر چکا اس کے بعد دوسرا آخر سال تک نہیں آتا پورا، ایسا پورا سال پڑھایا جاتا ہے، لیکن نماز کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ نماز کی جو مختلف بحثیں ہیں اور مختلف اس کے اقسام ہیں، مسافر کی نماز کے ہیں اس کے الگ مسائل ہیں، مریض ہیں اس کے الگ مسائل ہیں، صلاۃ عیدین ہے تو عیدین کے مسائل، صلاۃ تراویح ہے تو تراویح کے مسائل، تو صلاۃ الجنازہ ہے تو جنازے کی نماز کے مسائل، تو نماز ہی میں کتنے قسم کے نمازیں ہیں۔ تو یہ ایک نماز ہے استسقاء، صلاۃ استسقاء کسے کہتے ہیں۔ اب یہ احناف ہی میں دو مختلف قول ہے کہ بارش اگر شدید قحط سالی آ جائے اور پانی کی قلت ہو اور بالکل پانی کی قحط سالی ہو، تو ایسے موقع پر دعا کے لیے تمام لوگ جمع ہوں۔ اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے روزہ رکھیں 3 دن، پھر اس کے بعد صدقہ کریں، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں پھر اس میں سب مومن آئیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، خوب روئیں، دعا کریں، اور ساتھ میں جانور کو بھی لے کر کے جائیں، لیکن کافر کو لے کر نہ جائیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس لیے کہ کافر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اور ناشکرا ہوتا ہے کافر کو۔ یہ سب مسائل ہیں استسقاء کے، لیکن استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کو، پانی مانگنے کو، تو یہ فقہ میں الگ ہے۔ یہ سخت قحط سالی ہو تو تب استسقاء کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ آدمی اللہ سے پانی طلب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے سے ثابت ہے، ایک نماز بھی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی آئی، پانی کی قلت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو لے کر آپ نے ایک میدان میں جمع ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ تو اس میں نماز بھی ہے، خطبہ بھی ہے، دعا بھی ہے، عیدین کی طرح جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن امام، یہ تو صاحبین کے نزدیک ہے، یعنی امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ سب فقہ حنفی کے علماء ہیں، امام ابو یوسف بھی حنفی ہی ہیں، امام محمد بھی حنفی ہی کے امام ہیں۔ بہرحال ایک عمارت کے جو کئی ستون ہوتے ہیں ویسا اس طرح وہ 1-2 ستون سمجھے امام محمد، امام ابو یوسف، تو بہرحال وہ بھی حنفیت میں ہی، حنفی علماء ہی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہی ہیں دونوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے استاد ہیں، ان کا یہ مسلک ہے کہ استسقاء میں صرف دعا ہے، جیسے کہ شریعت موسوی میں بھی صرف دعا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم آ کر کہنے لگی، جیسے یہاں وہی استسقیٰ موسیٰ سے قوم پانی طلب کرنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام صرف دعا کیے، تو معلوم ہوا استسقاء میں صرف دعا ہے کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، دعا کریں۔ تو بہرحال نماز کے ذریعے سے استسقاء طلب کریں، وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن صرف دعا ہو یہ بھی صحیح ہے۔ ان سے حضرت انس کی روایت میں، بخاری مسلم میں حضرت انس کی روایت سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک اعرابی، ایک شخص آئے جمعے میں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران ہی زور سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی قحط سالی آ گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں پیاسے، لہذا آپ دعا فرمائیں بارش کی کہ آپ اللہ ہمارے لیے بارش نازل کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ممبر ہی میں دعا کیے، ان کی بات سن کر کے، اپنی بات کو روک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے کہ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک اللہم اغیثنی غیثا مغیثا۔ پھر آپ نے بارش کی دعا فرمائی۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ فوراً ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم نہیں کیے کہ زوردار بارش ہونے لگی، پورے باہر لوگ صحابہ نے دیکھا کہ زوردار بارش ہو رہی ہے اور پورا ہفتہ بارش رہا۔ پھر وہی صحابی دوسرے جمعے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو کہنے لگے، اللہ کے رسول بارش زیادہ ہو گئی، لوگ مر رہے ہیں بارش کی وجہ سے، آپ دعا کر دیں کہ بارش اللہ روک دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر ہی میں دعا کیے، اے اللہ اللہم حوا علینا ولا علینا اللہم علی الاکام والآجام والودیۃ والضراب ومنابت الشجر۔ آپ نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا کی برکت سے ابھی ختم بھی نہیں کیے کہ بارش رک گئی۔ تو آپ کی اتنی دعا میں زود اثر
بالکل جلد قبول ہونے والی، اثر رکھنے والی، بہرحال نبی تھے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے. تو بہرحال آپ نے ممبر پر، صحیح حدیث ہے، بخاری کی مسلم کی روایتیں ہیں، صحیحین کی شیخین کی حدیث ہے جس میں حضرت انس کی روایت سے یہ ثابت ہے. تو دو طریقے سے بھی استسقاء ثابت ہے. اس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں جو بارش طلب کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم پانی طلب کرنے لگی تو فقلنا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، تم مارو اپنے عصا سے پتھر پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارے تو وہی میدان طیر میں 12 چشمے نکل گئے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور نبی کے لیے بھی بطور معجزہ کہ اللہ کے حکم سے پتھر سے پانی نکلا ہے. لہذا کوئی بھائی اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، خود پانی پیدا کرتا ہے اور نازل کرتا ہے، سب اسی کے حکم سے ہے، ساری چیزیں اسی کے حکم سے ہوتی ہیں. تو اگر اللہ پتھر کو حکم دے دے چشمے ابلنے کا تو وہ چشمے کیوں نہیں ابال سکتی ہیں؟ لہذا وہ چشمے ابلنے لگے، 12 چشمے نکلے پتھر سے. علماء نے لکھا یہ وہی پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. وہ ان کا خاص پتھر تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. جو انسانوں کا سر ہوتا ہے اتنا بڑا تھا، سفید تھا، ذرا نرم تھا وہ پتھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ندی کے کنارے غسل کرنے کے لیے اپنے لباس کو نکال کر کے رکھا تھا اس پتھر پر. اور وہ پتھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر لیے، جب فارغ ہوئے تو آئے اپنے لباس کو لینے کے لیے تو پتھر لباس کو لے کر کے بھاگنے لگا، وہ پتھر چلنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چونکہ وہ جلالی تھے، غصے میں پیچھے کپڑا لینے کے لیے گئے تو وہ پتھر لے کر کے بالکل لوگوں کے جو چوراہا جہاں لوگوں کی آبادی لوگ جمع ہو کر کھڑے رہتے تھے وہاں آ کر پتھر رک گیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم طعنہ دیتی تھی، چونکہ وہ باحیا تھے، لباس نہیں نکالتے تھے. تو قوم طعنہ دینے لگی کہ تمہارے جسم میں کوئی عیب ہے. مرض فتح ہے، فتح کے معنی وہ خصیتین کا جو شرمگاہ کے وہ خصیتین کا بڑا ہو جانا، اسے مرض فتح کہتے ہیں، اور جسم میں عیب کا ہونا. تو یہ مرض تمہیں لاحق ہے. تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک بالکل خوبصورت ہے اور صحیح سالم ہے، کوئی عیب جسم میں نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے تھے. اس لیے وہ پتھر ان کے کپڑے کو اللہ کے حکم سے لے کر کے بھاگا اور لوگوں نے دیکھ لیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طعنہ دیتے تھے وہ طعنہ دینا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بہرحال وہ پتھر وہی پتھر ہے، اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارے جس کی وجہ سے 12 چشمے نکلے، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے پھوٹ پڑا اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے. قد علم کل اناس، تو ان میں کہ ہر قبیلے نے جان لیا مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو. یعنی چونکہ ہر ایک کا 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد تھے، تو 12 اولاد سے 12 خاندان چلے تو پورے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور ان میں فرما بردار بھی تھے، نافرمان بھی تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 6 لاکھ تھے وہ پورے کے پورے وہ فرما بردار تھے، لیکن اس میں ذرا نافرمان بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے. جیسے پکے مسلمان ہیں اور کچے مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ویسے اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 افراد میں مومن بھی بنے، کافر بھی بنے. اور کافر جو ہوئے وہی بچڑے کی پوجا کرنے والے، گوشالہ پرستی کرنے والے، راہ راست موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے. لیکن جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں میں پکے مسلمان بھی تھے جو اطاعت شعار تھے، اور جو کچے مسلمان بھی تھے جو بار بار اعتراض کرنے لگے، شرارت کرنے لگے، لیکن وہ بھی مومن تھے اس زمانے کے حساب سے دین یہودیت پر. اب جیسے دین اسلام برحق ہے، اس زمانے میں دین یہودیت برحق تھا، صحیح مذہب تھا. اب وہ دین حق پر تو تھے، یہودیت پر تو تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر، قرآن پر، باتوں پر مستی کیا کرتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن وہ ایمان تو قبول کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مان تو چکے تھے، اسی لیے ان کے پیروکار میں ان کے ساتھ وہ میدان طیر تک آئے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو 12 اولاد تھے ان کے لیے اللہ نے 12 چشمے اگائے، اور ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو جان لیا، پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، تاکہ ایک دوسرے کے لیے نزاع اور جھگڑا نہ ہو اور آسانی کے ساتھ ہر ایک کے لیے الگ انتظام ہو. اس لیے اللہ نے 12 چشمے اگائے. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فرمایا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو.
اب یہاں اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا، لیکن کھانے پینے کا جہاں حکم ہے اور جیسا حکم ہے ویسے ہی کھائیں گے، وہی کھائیں گے۔ حلال کھانے کا حکم ہے تو حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے۔ اور اسی طرح جس موقع پر جس حالت میں کھانے کا حکم ہے اس حالت میں، ورنہ بعض حالتیں ہماری شریعت میں بھی ایسے ہیں کہ اس حالت میں کھانا حلال تو ہے، چیز تو حلال ہے، لیکن اس حالت میں اس وقت میں کھانا حرام ہے۔ جیسے نماز کی حالت ہے، روزے کی حالت ہے، نماز کی حالت میں کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کھائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اسے نماز نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال نماز میں کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں ہے، بولنا جائز نہیں، بات کرنا جائز نہیں۔ وہ ابتدا اسلام میں جائز تھا بولنا، پہلے حکم تھا، چونکہ ابھی اسلام شروع ہوا، ابھی احکامات نازل ہوئے تو نماز کا حکم ملا، تو نماز کے حکم میں اللہ نے شروع میں یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ آپس میں آتے، پہلے آ کر کے ہاتھ کے اشارے سے بازو والے کو نماز میں جو ہوتا مارتے اور پوچھتے کہ کتنی رکعت ہوئی، اس لیے کہ پہلے اپنی نماز پوری کرنا تھا، اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہونا تھا۔ مثلا اگر کسی کی 2 رکعت چھوٹ جائے تو اس کے لیے حکم تھا پہلے کہ پہلے اپنی 2 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو۔ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں بدل دیا گیا، بعد میں یہ حکم ہوا کہ پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب یہ حکم ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اب بقیہ نماز بعد میں پوری کریں، لیکن شروع میں یہ تھا کہ پہلے اپنی نمازیں پڑھیں۔ تو اس لیے معلوم کرنے کے لیے کہ کتنی رکعتیں ہوئی، آ کر بازو والے کو مار کر کے پوچھتا تو وہ بتاتا 2 رکعت ہو چکی، تو پہلے اپنی 2 رکعت پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ 1 رکعت یا 2 رکعت ان کے چھوٹ گئی، تاخیر سے آئے، کچھ مسبوق بن گئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اپنی نماز سے بہتر ہے کہ اگر میں 2 رکعت پڑھوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 رکعت پوری ہو جائے گی، تو پھر 3 رکعت، پھر 1 رکعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے ملے گی، لہٰذا آپ کی نماز سے برکت حاصل کرنے کے لیے فوراً آ کر آپ کی نماز میں شامل ہو گئے، 2 رکعت میں فوراً، اور پوری کرنے کے بعد آخر میں جو ان کی 1 رکعت تھی وہ کھڑے ہو کر پڑھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے کہ کیا طریقہ ہے، حضرت معاذ کو بلایا، پوچھے کہ کیا طریقہ ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں چاہا کہ آپ کی نماز سے برکت حاصل کر لوں زیادہ سے زیادہ، اس لیے آپ کے ساتھ زیادہ رکعت پاؤں، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کی نماز میں شامل ہو گیا، پھر کھڑے ہو کر کے میں اپنی نماز پوری کرنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ اب اس کے بعد ان لکم معاذ سن لکم سنتا فاتبعوها، معاذ نے آج تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کی ہے، اچھی سنت، لہذا اس کے بعد تم اسی کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ چھوٹے ہوئے رکعتیں امام کے سلام کے بعد ادا کریں۔ تو پہلے پوچھ لیا کرتے تھے، سلام کرنا بھی جائز تھا، ملاقات بھی کر لیا کرتے تھے، سلام بھی کر لیا کرتے تھے، اور گفتگو بعض ہاتھ لگا کر مار کر کے رکعتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات کرنا اس وقت جائز تھا نماز میں، لیکن بعد میں منع کر دیا گیا، یعنی ابتدا اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا اسلام میں جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ لیکن یہاں اللہ نے جو حکم دیا کہ کھاؤ پیو، لیکن جہاں کھانے کا حکم ہے وہاں کھائیں گے، اور جو چیز کھانے کا حکم ہے وہی کھائیں گے، یعنی حلال چیز کھانے کا حکم ہے، حرام چیز کھانے کا حکم نہیں ہے۔ میرے ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرنا ہی یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ اللہ کے انعامات کو سوچو، احسان رکھو، فرما برداری کرو، وفاداری کرو، احسان مندی رکھو۔ یہ کیا ہے احسان فراموشی؟ کہ اللہ کی نعمت کو کھا کر کے اس کی ناشکری کرنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کتنی بڑی میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، نعمت جتنی بڑی ہوگی اسی طرح شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر تو تمہارا معاملہ، تمہارا حال تو بالکل الٹا ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں جو اپنے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے انعامات احسانات تم پر ہو رہے ہیں، پھر بھی تم احسان مندی نہیں کرتے ہیں، بے وفائی ہے، یہ احسان فراموشی ہے، انسان مروت کے خلاف ہے۔ اس طرح زمین میں نافرمانی سے فساد پھیلے گا، لہذا فساد نہ مچاؤ۔ حکم ملا کہ اپنے منعم حقیقی، محسن حقیقی کو پہچان کر، انعام کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، نافرمانی سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یعنی ایک ایک کر کے اللہ وَإِذْ لفظ اس سے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ تم پر میری کتنی انعامات ہیں، دیکھو اس کے باوجود تم کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں تو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی ہے اور میں نے تم پر کوئی نعمت نہیں کی، تمہارے اصلاح کے لیے کوئی انتظام میں نے نہیں کیا، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اللہ بہت انتظامات کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے محبت ہے کہ اتنی نافرمانی کے باوجود اتنا اللہ انعامات کی بارش کر رہا ہے، ایسا ہم کو لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے اس سے نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے کہ قل تم نے کہا تھا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر، ایک کھانے سے مراد ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کو جو من و سلوہ مل رہا تھا وہ من و سلوہ کھا کر کے وہ میدان تیہ میں زندگی گزار رہے تھے، تو اب کہنے لگے کہ ایک قسم کا کھانا ہے، ایک کھانا سے مراد ایک قسم کا کھانا، یعنی من اور سلوہ دونوں ملا کر ایک قسم کا کھانا ہوا، ایک طریقے کا کھانا ہوا۔ اس سے مراد ایک کھانا نہیں ہے، ایک قسم کا کھانا ہے، تو دونوں ملا کر ایک قسم کا کھانا ہوا۔ تو یہ کھا کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کو ترکاری کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، ساگ کی ضرورت ہے، اور پیاز لہسن کی ضرورت ہے، ترکاریوں کی ضرورت ہے، لہذا ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ گوشت پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فادع لنا، آپ دعا کیجئے ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکال دے، مما، اس کو، تنبت الارض من بقلھا، جس کو زمین اگاتی ہے۔ وہ کیا اگاتی ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا جو وہ کہہ رہے تھے، بقلھا سبزیاں، ترکاریاں، وقصائھا ککڑی، وفومھا۔ اب فوم کے اہل لغت نے دو معنی بیان فرمائے، اصل میں یہ سوم تھا، سوم کے معنی لہسن کے ہیں، تو لہسن مانگنے لگے کہ لہسن ہو۔ بعض نے فوم کا معنی گیہوں کا کیا ہے، لیکن اہل لغت نے فوم کا معنی لہسن کا کیا ہے، اس لیے کہ سوم کا معرب ہے، عربی بنایا ہوا ہے، اور سوم کے معنی ہیں لہسن کے، تو اسے عربی میں ثانی ہے، تو اسے فا سے بدل دیا گیا تو فوم ہو گیا، تو فوم کے معنی لہسن کے ہیں۔ تو بہرحال لہسن ہو یا گیہوں ہو، بہرحال مانگنے لگے۔ وعدسیھا، مسور کی دال، وبصلیھا، اور پیاز، یہ ساری چیزیں یہ مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ان چیزوں کی، سبزیوں کی ہمیں ضرورت ہے، گوشت اور من و سلوہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بٹیر کی، ہم کھا کر کے تھک چکے ہیں، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ تو اللہ نے ان سے پوچھا، قالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل دیتے ہو اس کو جو بہتر ہے اس سے جو کم ہے، ادنا ہے، حقیر ہے، یعنی جو اللہ نے تم کو گوشت عطا فرمائی، یہ گوشت بہتر ہے اس سے جو تم طلب کر رہے ہو، جو ادنا ہے، حقیر ہے، کم ہے۔ گرچہ سبزی بھی اللہ کی نعمت ہے، گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن سبزی کے مقابلے میں اللہ نے گوشت میں طاقت رکھی ہے، اس لحاظ سے وہ ایک طاقت، جسم کو قوت بخشنے والی غذا ہے، تو یہ اعلیٰ غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز جو ہم نے تم کو عطا کی ہے اس کو تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو ادنا ہے، یعنی ترکاریوں سے، سبزیوں سے، لیکن دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبزیاں وہ، ترکاریاں وہ حقیر ہیں، کم ہیں، نہیں ہے، بلکہ گوشت کے مقابلے میں یہاں کہا گیا، ورنہ وہ بھی بڑی مفید ہیں اور فائدہ دہ ہیں، اور انسان کے جسم کے لیے بڑے فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اسی لیے انسانوں کے فائدے ہی کے لیے اللہ نے زمین سے اگایا، زمین سے، مٹی سے انسان کو اللہ نے بنایا، اس کی ساری غذا اللہ نے مٹی میں رکھ دی۔ اب مٹی سے جو بھی آئے گی وہ مٹی کی، زمین کی طاقت رکھے گی اور انسان کے جسم میں قوت پہنچائے گی، اس میں بھی فوائد ہیں، لیکن یہاں گوشت کے مقابلے میں کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لکم۔ تو اللہ نے جب انہوں نے سبزیاں اور ترکاریاں مانگنے لگے تو کہا کہ ایک شہر میں داخل ہو جاؤ، اہبطوا مصرا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ مصر شہر سے مراد ہو سکتا ہے کہ ملک شام ہو، تو ملک شام میں اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے یہ تو شہری غذا ہے اور شہری غذا شہر ہی میں مل سکتا ہے، لہذا شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر کے یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بہرحال اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد جو اتنی نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی، نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے، شہر میں سرین کے بل جانے لگے اور ہتتن کہنے کے بجائے ہنتتن شرارت کے ساتھ کہنے لگے، تو اللہ نے ان یہودیوں پر ذلت اور مسکنت اللہ نے ڈال دی۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت کے معنی حقارت، ذلیل ہونا، ذلت اللہ نے ان کے مقدر کر دی، اور مسکنت کے معنی غربت کے ہیں، محتاجگی کے ہیں، فقیری کے اور تنگی کے ہیں، اللہ نے یہودیوں پر ڈال دی۔ لیکن کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ آج یہودی 3
مذہب تو دنیا میں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن تینوں میں سب سے بلند یہودی ہیں، مقام کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کی بات صحیح ہے، اور قرآن نے جو کہہ دیا قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذلت ہے، مسکنت ہے۔ لیکن ان کے لیے کیسے اب ذلت نہیں ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ نے ذلت مقدر کر دی ان کے لیے، فرمایا ضربت، لزمت کے معنی میں کہ ان کے لیے لازم کر دی گئی ذلت اور مسکنت قیامت تک کے لیے۔ لیکن دوسری آیت میں ہے وَحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں کبھی اللہ کی طرف وہ رجوع کرے یا لوگوں کا واسطہ لے تو ذلت اور مسکنت سے وقتی طور پر بچ سکتے ہیں۔ تو وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ جو دوسری جگہ اللہ نے آیت یہودیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ لوگوں کے سہارے سے بچ سکتے ہیں ذلت اور مسکنت سے، تو وہی اسی آیت کی وجہ سے آج وہ بچے ہوئے ہیں ذلت اور مسکنت سے۔ لوگوں کا سہارا ہے، امریکہ اور برطانیہ کا سہارا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یورپین ممالک، اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کے لیے درمیان میں واسطے کے طور پر اسرائیل کا استعمال کیا ہے۔ آج لوگوں کو اعتراض ہوگا، یقیناً ہوگا کہ آج حکومت فلسطین پر اسرائیلیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، پھر بھی کیسے وہ ذلیل ہیں، حقیر ہیں، مسکنت ان کو کیسے قرآن کی بات کیسے صادق آ سکتی ہے۔ کسی کو قرآن کی بات پر ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے اعتراضات ہو، لیکن حقیقت میں جو حقیقت سے واقف ہے، فلسطین کے حالات سے، واقعات سے، اسرائیلیوں حکومت سے جو حقیقت سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسرائیلی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت سے ایک مہینہ بھی حکومت نہیں کر سکتے اور ایک مہینہ بھی اپنی زندگی کا گزران نہیں چلا سکتے۔ وہ اگر چلا رہے ہیں تو وہ حبل من الناس، لوگوں کے سہارے سے چلائیں گے۔ آج لوگوں کا سہارا ہے اور امریکہ اور برطانیوں کی پشت پناہی ہے اور ان کی مدد اور ان کا تعاون ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی حکومت بنی ہوئی ہے۔ اور لیکن پھر بھی ذلت ہے، اس لیے کہ امریکہ اور برطانیہ کے وہ غلام بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے وہ فرما بردار غلام ہیں، اور غلام کوئی عزت والا نہیں ہوتا۔ بہرحال غلامیت وہ ذلت والی چیز ہے، تو اس طرح ان کی وہ غلامیت کر رہے ہیں، اس طرح ذلت ان کو اب بھی لاحق ہے۔ تو لہذا وہ اپنے دم سے، اپنی طاقت سے حکومت نہیں بنا سکتے، دوسرے کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے اور بنی ہوئی ہے۔ یہی حقیقت ہے اور یہی مفسرین نے بیان کیا اور یہی حقیقت ہے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو اللہ نے یہودیوں پر نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک کوئی بھی یہودی کی نسل میں سے ہوگا، خاندان میں سے ہوگا، یہودی اولاد میں سے ہوگا، ان کے لیے ذلت اور مسکنت قیامت تک کے لیے لازم ہے، کسی نہ کسی ہاتھ ذلیل ہوگا۔ اس سے پہلے کتنے یہودی تھے، تو اس زمانے میں بھی یہودی بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر بھی ذلت ان کو ہوئی۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، پورے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بخت نصر کے ہاتھ، ہٹلر کے ہاتھ یہودی مارے گئے اور ذلیل ہوئے، تو یہ ذلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طرح قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ذلت اللہ نے ان کے حق میں مقدر فرما دی ہے۔ لیکن یہ سب کے سب نافرمانی کی وجہ سے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ سب۔ لیکن آج کے زمانے میں جو قرآن حدیث کو نہیں جانتے، علماء اگر مفتیان کرام جو فتوے دیں، اس کا بھی بڑا مقام ہے، وہ بھی شریعت کے احکامات میں ہی ہے، شریعت کے احکامات میں سے ہی ہے۔ لہذا کسی فتوے کو نہ ماننا گویا شریعت کی بات کو نہ ماننا ہے۔ جیسے یہودیوں نے انکار کیا، اسی طرح انکار کرنا لازم آئے گا۔ علماء مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ وہ اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بناتے بلکہ مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن حدیث سے اٹھا کر کے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی بھی فتویٰ ملے اور مفتیان کرام حالات سے واقف ہو کر کے کوئی بھی، مثال کے طور پر کوئی مسجد غیر آباد ہو، تو محلے کا رہنے والا اگر کوئی مفتی ہے تو یہ فتویٰ اگر جاری کر دے کہ محلے والوں کو اسی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، تو اب محلے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی نماز کو ادا کریں، چونکہ وہ بڑی مسجد ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچ کر کے اگر فتویٰ دے دے تو اس لحاظ سے وہ جائز مناسب ہے،
کیونکہ مسجد ویران ہو گیا اور مسجد کو آباد کرنا ہے مسلمانوں کا فریضہ ہے، محلے والوں کا فریضہ ہے، اس لیے حالات کے اعتبار سے کیسا بھی ہو دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں آج جو فلسطین کے اندر جو مسلمان پٹ رہے ہیں، جو فلسطین کے اطراف میں آس پاس میں جن کے گھر ہیں مسلمان ہیں، لیکن اسرائیل بھی ہیں، لیکن اسرائیلی زیادہ ہیں، لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے آپ کے زمانے میں یا اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین تابعین کے زمانے میں بیت المقدس کے اطراف میں دور دور تک مسلمانوں کی آبادی تھی، لیکن مسلمانوں نے یہودیوں کو زمینیں فروخت کر دی، جبکہ علماء نے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے، وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہاں کی زمین کو اسرائیلیوں کو بیچنا، یہودیوں کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن اسرائیلی کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے دگنا قیمت دے کر کے، تگنا 4 گنا قیمت دے کر کے، مسلمان اگر 1 لاکھ درہم میں خریدے تو یہودی اسرائیلی 4-4 5-5 لاکھ درہم دے کر کے خریدتے تھے، اس محض اس لیے کہ فلسطین بیت المقدس وہاں ہے، اسے قبضہ کرنے کے لیے، اس پر قابض ہونے کے لیے اور اپنی حکومت بنانے کے لیے، اس طرح انہوں نے پالیسی کی۔ لیکن اس زمانے میں علماء نے فتویٰ دیا کہ زمین کو مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو فروخت کرنا ناجائز ہے، لیکن مسلمان مال کی حرص میں اسرائیلیوں کو بیچتے گئے، جس کی وجہ سے آج اکثر فلسطین کے اطراف میں وہ قابض ہو گئے اور زمینوں کے مالک ہو گئے، اور جو اطراف میں بازو میں پڑوس میں جو مسلمان ہیں آج وہ ان کی اولاد پٹ رہے ہیں، اب وہ ان کو ستا رہے ہیں اور ان کے اوپر اذیتیں اور بربریت ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ سب ان کے آباء و اجداد کی کوتاہیاں ہیں اور فتوے کو نہ ماننا ہے۔ جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر شکایت بھی کی کہ ہمارے علماء نے آ کر اس طرح زمین کو اسرائیل کو بیچنا حرام کہہ دیا ہے، کیا زمین کو دوسروں کو بیچنا یہ بھی کوئی حرام ہو سکتا ہے؟ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں کے مفتی وہاں کے حالات سے واقف ہوں گے، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے لہذا وہ مناسب ہوگا، جا کر ان سے رجوع کریں، معلوم کریں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، بلکہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہوگا۔ تو آج کے حالات کے حساب سے انہوں نے دور اندیشی کو رکھ کر کے علماء نے فتویٰ دیا، لیکن لوگ نہیں مانے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد آج پٹ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ذلت و مسکنت، وہ اگر مسلمان بھی اگر خدا کے رسول کی نافرمانی کرے احکامات کی تو ان کے حق میں بھی ذلت ہوگی، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ سب محض اس وجہ سے کہ اللہ کے آیات کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے ناحق۔ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حق کے ساتھ انبیاء کو قتل کرے تو جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہے، یہ خیر اتفاقی ہے، کوئی احترازی نہیں ہے۔ احترازی کا مطلب ہے کہ اگر حق کے ساتھ ہو تو قتل کر سکتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو جبکہ وہ جانتے تھے، ان کے علم میں بھی تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں انبیاء کے ساتھ ظلم ہے، ناحق ہے، اس لحاظ سے اللہ نے ناحق کہہ دیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کو حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی شرارت مزید یہ تھی کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، اور روایت میں آتا ہے ایک دن میں 70 نبی کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور ان کے متبعین جو پیروکار تھے ان کو بھی انہوں نے بنی اسرائیل نے قتل کیا، جبکہ وہ سمجھانے لگے کہ اللہ کے نبی ہیں، منتخب کردہ برگزیدہ ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ نیک انسان ہیں، ان کو قتل نہ کرو، تمہاری اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن بات نہیں مانے، انبیاء کو بھی قتل کر دیے، اور ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیے بنی اسرائیل۔ ایسے بھی ایام گزرے ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا، یہ ذلت اور مسکنت یہ سب اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے آگے بڑھتے رہے۔ تو رکو مکمل ہوا، انشاءاللہ بقیہ رکو کل آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذلت و مسکنت سے حفاظت فرمائے، دین راہ پر چلائے، صراط مستقیم پر کی ہدایت اللہ دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأقاربنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اعتقهم جميعا اللهم اعتق رقابهم من النيران وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.